اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ARY کیو ٹی وی پر، جناب، جس کو ٹائٹل دیا گیا ہے محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس عنوان کا اس میں انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیکر اخلاق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے تو بھیجا گیا ہے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ قرآن مجید آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق ہی تو ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی کیا بات کی جائے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اہل ایمان کے لیے ایسی ہے کہ ہماری حیات جو ہے، ہماری زندگی، ہماری پوری حیات اس کے لیے وقف ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے ہر شخص نے آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ لازمی جز ہے۔ آج اخلاق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو معزز مہمان شخصیات آج کے پینل میں موجود ہیں، جناب، ان کے حوالے سے ہم کیا کہیں کہ جداگانہ انداز فکر ہے، انداز تکلم ہے، تاریخ اسلام پر گہرا مطالعہ رکھتی ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کی مستقل مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور جناب جو دوسری اسکالر آج کی بزم میں رونق افروز ہیں، ان کا بھی ایک مختلف انداز ہے، مختلف پس منظر سے بات کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ سعدیہ سعید موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک اس ٹرانسمیشن کا منفرد حصہ ہیں، اور آج جو ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بزم میں موجود ہیں، وطن عزیز پاکستان کی ممتاز و معروف ثنا خواں ہیں، بہت عمدگی سے ثنا خوانی کرتی ہیں، شگفتہ عمران، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ ہی کی آواز میں ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ۔ ہم کیوں نہ نبی کا ذکر کریں کہ یہ ذکر تو برکت والا ہے، ہم کیوں نہ نبی کا ذکر کریں، یہ ذکر تو برکت والا ہے، یہ ذات بھی سب سے عالی ہے، یہ ذات بھی سب سے عالی ہے، یہ نام بھی سب سے اعلیٰ ہے جگمگ جگمگ سب عالم ہے، جگمگ جگمگ سب عالم، کہتی ہے خدائی یہ ہر دم، کہتی ہے خدائی یہ ہر دم، سرکار کی آمد آمد ہے، سرکار کی آمد آمد ہے، یوں چاروں سمت اجالا ہے، ہم کیوں نہ نبی کا ذکر کریں، یہ ذکر تو برکت والا ہے۔ اور سرکار خطاب جو کرتے تھے، اصحاب یہ جھوم کے کہتے تھے، اصحاب یہ جھوم کے کہتے تھے، فرمانے خدا آقا کی زباں، فرمانے خدا آقا کی زباں
سننے کا مزہ دو بالا ہے، ہم کیوں نہ نبی کا ذکر کریں، یہ ذکر تو برکت والا ہے، اور کیوں ان کے کرم کو دوں نہ دعا، جب کوئی برا وقت مجھ پہ پڑا، جب کوئی برا وقت مجھ پہ پڑا، ہر مشکل سے مجھ عاصی کو، ہر مشکل سے مجھ عاصی کو آقا کے کرم نے نکالا ہے، مجھ مشکل سے ہر عاصی کو آقا کے کرم نے نکالا ہے، ہم کیوں نہ نبی کا ذکر کریں، یہ ذکر تو برکت والا ہے، یہ ذات بھی سب سے عالی ہے، یہ ذات بھی سب سے عالی ہے، یہ ذکر بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم کیوں نہ نبی کا ذکر کریں، یہ ذکر ہی برکت والا ہے، اور اسی ذکر کو آگے بڑھائیں گے۔ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق کریمانہ کے تعلق سے ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق مبارکہ کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ دیکھیں اخلاق کب بنتے ہیں؟ نیکی اور خیر کا عمل جب بھی ہم کرتے ہیں تو ذہن سے سوچ کر رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں سچ بولنا ہے، اسی طرح ہمیں چوری نہیں کرنی، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں امانت داری کا خیال رکھنا ہے۔ ذہن ہمارا سوچتا ہے اور ہم نیکی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ عمومی طور پر اہل ایمان کی یہ کیفیت رہتی ہے، خیال آتا ہے اور اس سے رک جاتے ہیں۔ یہ نیکی ہے، یہ خیر کا عمل ہے کہ سوچنا اور گناہوں سے رک جانا، برائی سے رک جانا۔ اخلاق تب بنتے ہیں جب ایک انسان کو اتنی عادت پختہ ہو جائے خیر کے عمل کی کہ اسے سوچنا نہ پڑے، اس کی زبان سے جب بھی بات نکلے تو سچ بات نکلے، وہ جب بھی وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، وہ اس کے اندر امانت داری اتنی رچی بسی ہو کہ کبھی خیانت کا خیال ہی نہ گزرے، تو ہر بات میں وہ خیر اتنی اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، اس کی عادات میں، اس کی صفات میں ایک حصہ بن جائے تو اخلاق بنتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خلق عظیم عطا فرمایا کہ آپ کی گفتار جتنی میٹھی ہے، دل آویز ہے، دل نشیں ہے، آپ کے چہرے انور پر تبسم ہے، تو کردار بھی اسی طرح انہی بلندیوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ میں بہت سے لوگ آئے گفتار میں بڑے کمال پر، مگر کردار کی وہ بلندیاں نظر نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا مظہر کبریا انہی بلندیوں پر کردار میں نظر آتے ہیں، انہی بلندیوں پر گفتار میں نظر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو اخلاق کی بنیادیں شروع ہوتی ہیں اس زبان سے، اور میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حق بات کی، سچ بات کی، یہاں تک کہ دشمن بھی آپ کو صادق کہتے ہیں۔ پھر امانتوں کا خیال رکھنا، آپ کو بعثت سے پہلے ہی امین کہا جاتا ہے، اور آپ میں یہ کس درجہ کمال پر ہے کہ وہ کفار مکہ، دشمنان دین آپ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ مارنے پر تلے ہوئے ہیں، اور آپ کو فکر ہے تو ان کی امانتوں کی۔ ہجرت کی رات سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کو اس لیے چھوڑ کر جانا کہ ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدوں کو پورا کرنا کہ ابو رافع آتے ہیں قاصد بن کر قریش کی طرف سے، اور آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور دیکھتے ہیں، دل محبت سے بھر جاتا ہے، چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کریں، عرض کرتے ہیں کہ میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عہد شکنی نہیں کرتا، نہ قاصدوں کو روکتا ہوں، جاؤ واپس جاؤ، اور اگر پھر بھی تمہاری طبیعت چاہے، دل اس پر جم جائے تو واپس پلٹ آنا۔
وہ چونکہ قاصد بن کر آئے تھے تو وہ واپس گئے، اور چونکہ طبیعت اور مزاج میں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ گئی تھی تو اس لیے واپس پلٹ آئے۔ وعدوں کو پورا کرنے کا کمال درجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص سے کہا، تاجر سے کہا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کر، 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر رکے رہے اور اسے کچھ بھی نہ کہا۔ تو جس جہت سے دیکھیں حضور کا درجہ کمال پر نظر آتا ہے، اخلاق بھی، کردار بھی، گفتار بھی۔ بے شک، سبحان اللہ آپا، بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت بیان۔ جناب اس وقت ایک وقفے پر مجھے جانا ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جناب ہم بات کر رہے ہیں پیکر اخلاق، اور پیکر اخلاق کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو بھی جاری و ساری تھی۔ وقفے کے بعد ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں آپ کو۔ جناب جس طرح سے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، سعدیہ سعید موجود ہیں، شگفتہ عمران بھی تشریف فرما ہیں، اور پیکر اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری تھی کہ سرور دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء سابقین کی تمام تر خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ عدم موجود تھیں۔ سعدیہ آپ کی جانب بڑھوں گی، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ پیکر اخلاق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لوگوں کے ساتھ تعلق اور ملنا جلنا، آپ کا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جو آپ کا ملنا جلنے کا انداز تھا، فرمائیے گا اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ زوبدامہ صوت میں جب گونجتی ہے برملا، المزمل المدثر المبشر کی صدا، اور جب قرآن کی آیات سے اٹھتا ہے نور، تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہوں گے حضور۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے اخلاق حسنہ، اتنا خوبصورت موضوع جو آج کی بزم میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے یہ سوال کیا کہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ وہ بہت خوبصورت بیان کیا کرتے تھے، تو ان سے سوال یہ کیا کہ آپ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اور سیرت کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتائیں جسے میں اپنے دل میں بیٹھا لوں۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کے بعد اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائے، تو آپ نے جو روایت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوشگلو تھے، نرم گفتگو کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، کوئی آپ کے در سے خالی نہیں جاتا تھا، ہر ایک کو عطا کیا کرتے تھے، کبھی آپ کے لب مبارک پر نا کا سوال نہیں تھا۔ اور جہاں تک یہ عام لوگوں کے ساتھ ملنے کی جو بات کی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سے ملتے تو سلام کرتے اور مصافحہ کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک اتنا پیارا تھا کہ جب تک کوئی آپ سے ہاتھ نہیں چھڑاتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک وہ شخص نہیں ہٹتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ مبارک اس کے سامنے سے نہیں ہٹاتے تھے، یعنی ایک عام شخص کو بھی وہ عزت ملتی تھی، وہ توقیر ملتی تھی۔ اور بہت سارے اجنبی اور مسافر لوگ ایسے آتے تھے جنہیں ادب کا پتہ نہیں ہوتا تھا، ان پر بھی ان کے سوال کرنے پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت و محبت فرماتے تھے۔ اور صحابہ کرام بھی ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر لاتے تھے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کرتے تھے تو وہ صحابہ کرام جو کچھ چیزیں ادب کی وجہ سے نہیں پوچھنے پاتے تھے وہ ان اشخاص کے پوچھنے سے انہیں جواب مل جایا کرتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت سے اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ پھر اگر صحابہ کرام کے ساتھ معاملات دیکھیں تو ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ سفر کے دوران جب کھانا پکانے کی ضرورت پیش آئی تو ایک صحابی نے عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بکری ذبح کر لوں گا، تو ایک نے کہا کہ میں اس کی کھال اتار لوں گا، ایک نے کہا گوشت بنا لوں گا،
نے کہا کھانا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زحمت نہیں کیجیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے ساتھیوں میں اپنے آپ کو ممتاز سمجھے. تو یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسجد نبوی کی تعمیر دیکھیے کہ کتنے خوبصورت انداز میں ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عملاً ہر چیز میں شامل رہے ہیں. اور حضرت انس بن مالک بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ پر سختی نہیں کی، مجھ پر غصہ نہیں کیا. کوئی غلطی بھی ہو گئی تو مجھے کچھ نہیں کہا، ہمیشہ محبت، شفقت اور نرمی سے پیش آتے رہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول ہے کہ عام لوگوں سے ملیں اور اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھیں. تو آپ کی وہ شخصیت کہ شاعر نے بڑا خوبصورت وہ بات کہی ہے کہ وہ مجھے پوری بات تو نہیں یاد لیکن مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ اکبر. اور یہ اتنی خوبصورت بات جب حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں یا سیرت کی کتب کا مطالعہ کیا تو ایک خوبصورت لائن وہاں مجھے پڑھنے کو ملی کہ ہر صحابی یعنی تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اپنی جگہ، اور ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوں. اتنی محبت کا، اتنے خوبصورت اخلاق کریمانہ کا آپ کا ایک انداز تھا، ملنے جلنے کا، محبت کا جو آپ کا حسن سلوک تھا. آپ کی جانب آؤں گی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کو معاف کر دیتے، خطاؤں کو درگزر فرماتے. معاف کرنا، درگزر فرمانا آپ کے جو اخلاق کریمانہ ہیں، مہربانی، ان تمام اخلاق کریمانہ جو نمایاں خصوصیات تھیں، اس پر کلام کیجیے گا آپ. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کیا کرو، معاف کیا کرو. بے شک. اور اللہ رب العزت خود معاف فرماتے ہیں. اگر اللہ کی یہ صفت نہ ہو تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے. بے شک. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا دیا. کیا بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اب اسے انسانی معاشروں کے حوالے سے دیکھیں تو یہ صفت جو ہے معاف کرنا، کہ اگر یہ صفت نہ ہو بندے میں تو بندے کے اندر بغض اور کینہ جمع ہو جاتا ہے. وہ انتقام کے جذبوں سے سرشار ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگلے سے بدلہ لے. اور یہ بدلہ لینا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے. میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر دیکھیں، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کوئی آپ نے عمل اپنی ذات کے لیے کیا ہو. آپ کا ہر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر صفت اور ہر فعل، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ من جانب اللہ ہوا کرتے. پھر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف جاتے ہیں. طائف والے آپ کے ساتھ ایذا رسانی کرتے ہیں، آپ پر لڑکوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، آپ کی نالین پاک آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، مگر آپ اس کے باوجود انہیں دعا دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو مکہ کا فتح جب ہوتا ہے تو فاتحین ایسے نہیں داخل ہوتے تھے شہروں میں، وہاں تخت و تاراج کر دیتے تھے. مگر میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے مکہ پاک میں داخل ہوئے کہ آپ کا سر انور جھکا ہوا تھا اور آپ کی ٹھوڑی مبارک سینے کو لگی ہوئی تھی، آپ کی زبان پر شکر کے کلمے تھے. اور وہ کفار مکہ، وہ دشمنان دین جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دیں، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، اس دن اعلان ہوتا ہے لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں. اور آپ نے اس وقت جو دشمن تھے، دشمنوں کے سردار ابو سفیان کے گھر کو آپ نے دارالامن قرار دے دیا. سب امان میں. ہاں جی. اسی طرح آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارکہ سے جتنے آنسو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے آنسو رک نہیں رہے. آپ نے 70 بار ان کا جنازہ پڑھا. تو ان کے بھی قاتل جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو آپ انہیں بھی معاف فرما دیتے. فقط یہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے نہ آنا، مجھے چچا کی یاد آتی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حبار بن الاسود نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا جس سے وہ اونٹ سے گر پڑی.
تو آپ نے اس نے بھی معاف فرما دیا جب وہ اسلام قبول کر لیا۔ غرض یہ کہ ہر موقع پر آپ نے جتنے دشمنان دین بھی تھے، جتنے بھی تھے، وہ جس طرح سے بھی توبہ کرتے ہوئے اسلام کے دائرے میں آتے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کیا، آپ نے درگزر فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا بھی دی۔ اور اس طرح قصیدہ وہ اتنا مشہور ہے، اس شخص نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کچھ نہیں کہا، مگر جب وہ اسلام قبول کر لیا تو آپ نے اپنی چادر مبارک بھی عطا فرمائی، اس حد تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف بھی فرما رہے ہیں، دعائیں بھی عطا فرما رہے ہیں، یہ آپ کی ایک ذات کا خصوصی وصف ہے بے شک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہی اللہ کی خاطر ہے، اور آپ کے تربیت یافتہ لوگوں میں بھی پھر یہی عمل نظر آتا ہے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ، وہ کافر تھوک دیتا ہے تو اس کے سینے پر سوار ہیں مگر فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کوئی عمل بھی ذات کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت کی صفت ہے معاف کرنا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوبصورت انداز سے اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا، اور یہ بہت بڑا اور بہت مشکل کام ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی ایسا کام کرے اور ہم اس کو معاف کر دیں، یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے۔ جناب جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماہ مبارک ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے ہمیں وقفے پر جانا ہے، آپ بھی اس درود پاک میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ صلی علی صلی علی صلی علی کہو، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، صلی علی صلی علی صلی علی کہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی یہ بہترین ٹرانسمیشن، یعنی محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول عربی پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آج اس بزم میں ہم گفتگو فرما رہے ہیں، جناب ہماری جو اسکالرز ہیں گفتگو فرما رہی ہیں پیکر اخلاق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے ہم کیا کہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام کمالات، تمام خصائص، تمام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ آپ کے ذات مبارکہ میں، آپ کی ذات مقدسہ میں، آپ کی ذات مقدسہ میں مجتمع فرما دیے ہیں۔ اب دیکھیے جس طرح سے ہماری اسکالرز بھی گفتگو فرما رہی تھی آپ کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے، امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں، سعدیہ سعید تشریف فرما ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ سعدیہ آپ کے جانب بڑھیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ ہیں ان کی اہمیت اور افادیت میں چاہوں گی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی رحمت سے لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ قلم میں بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ خلق عظیم رتبے پر فائز ہیں، یعنی اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین رتبے پر فائز ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رول ماڈل ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جتنے اوصاف تھے بس اس پر مہر لگ گئی ہے کہ اسی کے گرد انسان کی زندگی گھومتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہر پہلو، ہر اخلاق، ہر اتوار اتنا زبردست موجود تھا کہ آپ ایک کامل مکمل انسان اور خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے، ابھی آپ نے بھی آغاز میں حدیث مبارکہ بیان کی
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہاں میں آئے ہیں اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے سوال کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق قرآن پاک ہی ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان میں جو کامل ہے نا ان کا پتہ ہی اخلاق سے چلتا ہے، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ نفلی عبادات کر رہا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، بے شک اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن جس شخص کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے اسے بھی روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اخلاق میں اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت فرمائی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مجلس مبارکہ میں جس طرح پہلا شخص اپنی بات کرتا سب سنتے، آخر تک جو شخص بولتا اس کی بات کو سنا جاتا ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کو یکساں سنا کرتے تھے، اور اس بات کی تربیت بھی تھی، اور ہمارے صحابہ کرام کی بھی سیرت ہمارے پاس موجود ہے کہ اسی طرح ہر ایک کو لے کر چلتے تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میزان عدل پر جو چیز سب سے بھاری ہوگی وہ اخلاق حسنہ ہی ہے۔ اور پھر ہمارے پاس اتنا خوبصورت سیرت کے واقعات موجود ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بے شمار برائیاں ہیں اور میں انہیں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کا دین قبول کروں گا لیکن صرف ایک عادت اپنی چھوڑ سکتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دین کا کلمہ پڑھایا اور کہا تم بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب جتنی برائیوں کا خیال آئی، یہ تربیت تھی، اخلاق حسنہ تھا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جتنی برائیوں کا خیال آتا گیا پھر اس کے ذہن میں خیال آتا سرکار پوچھیں گے میں جھوٹ بولوں گا، اس ایک جھوٹ کو چھوڑنے سے اس کے اندر ایمان ایسا آیا کہ اس نے اپنی تمام برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کر دیا۔ تو اگر ہم اس طرح کی اپنے اخلاق و اطوار کو اپنانا شروع کر دیں کہ ہم لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ان کی غیبت کرنا چھوڑ دیں، ان کو تکلیف دینا چھوڑ دیں، تو آج ہمارے اندر بھی اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے نرم مزاج بن سکتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور بس آخر میں یہ بات کہ شان سے کہتا ہے یہ قرآن مبین، کہ شان سے کہتا ہے یہ قرآن مبین انک لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، مفہوم آیات ہے کہ آپ نرم دل ہیں۔ ابھی نرم دلی کی بات ہوئی نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں، اور اگر آپ نرم دل نہ ہوتے یا سخت مزاج ہوتے یا ترش مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ لاسٹ میں کوئی ون لائنر میسج دینا چاہیں؟ دیکھیے زینب، علم اور عبادت کی زینت اخلاق ہے۔ بے شک اخلاق و کردار سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ چھوٹا چھوٹا عمل ہوتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں تو ایک خوبصورت سا تبسم اگر چہرے پر رہے، آپ دوسرے کو اعتماد دے دیتے ہیں، عزت دے دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہمیشہ دل آویز تبسم رہتا تھا۔ تو اگر ہم آج کے اس پروگرام سے یہی سبق لے لیں کہ جس سے بھی ملیں مسکرا کے ملیں۔ مسکراہٹ بہترین تحفہ ہے جس پہ نہ وقت لگے گا، نہ پیسہ، نہ محنت، کچھ بھی نہیں۔ بہترین صدقہ بھی ہے آپا، بالکل بہترین صدقہ بھی ہے۔ تو آپ نے اگلے کو اعتماد بھی دے دیا، عزت بھی دے دی، ایک اچھی ریلیشن شپ آپ نے ڈیولپ کر لی اس مسکراہٹ کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی، اور ہمارے ساتھ سعدیہ سعید تشریف رکھتی ہیں۔ سعدیہ آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ شگفتہ عمران ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی ہی آواز پر اختتام کریں گے۔ بس چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ بہت اعلیٰ تیری سیرت، بہت اعلیٰ تیری سیرت ورفعنا لکا ذکرک، بہت اعلیٰ تیری سیرت ورفعنا لکا ذکرک، ہے چمکتی تیری رنگت ورفعنا لکا ذکرک، ہے چمکتی تیری رنگت ورفعنا لکا ذکرک، اور تو منور، تو مکرم، تو مؤخر، تو مقدم، ختم تجھ پر ہے نبوت ورفعنا لکا ذکرک، ختم تجھ پر ہے نبوت ورفعنا لکا ذکرک، اور تو ہے کونین کا والی، تو ہے کونین کا والی، تیرے در پر ہے سوالی، تو ہے کونین کا والی، تیرے در پر ہے سوالی، سبھی عالم سبھی خلقت ورفعنا لکا ذکرک، سبھی عالم سبھی خلقت ورفعنا لکا ذکرک۔ اختتام کریں گے، ہمارے ساتھ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، شگفتہ عمران، بسم اللہ کیجیے گا۔
شہ طیبہ جہاں کے پیشوا تشریف لاتے ہیں، شہ طیبہ جہاں کے پیشوا تشریف لاتے ہیں، مبارک صد مبارک مبارک صد مبارک مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، مبارک صد مبارک مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، جگانے کے لیے سوئی ہوئی قسمت غریبوں کی، بڑھانے کے لیے توقیر و عزت کم نصیبوں کی، بڑھانے کے لیے توقیر و عزت کم نصیبوں کی، رسول مجتبی رسول مجتبی خیر الورا تشریف لاتے ہیں، رسول مجتبی خیر الورا تشریف لاتے ہیں، مبارک صد مبارک مبارک صد مبارک مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، جہاں میں صدر بزم کن فقہ کا جشن آمد ہے، جناب سرور کون و مکان کا جشن آمد ہے، جناب سرور کون و مکان کا جشن آمد ہے، رئیس محفل ارض و سما تشریف لاتے ہیں، مبارک صد مبارک مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، مبارک صد مبارک مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، نہیں ہوتا کڑے لمحات میں دم ساز جب کوئی، نہیں ہوتا کڑے لمحات میں دم ساز جب کوئی، تڑپ کے دل سے دیتا ہے انہیں آواز جب کوئی، تڑپ کے دل سے دیتا ہے انہیں آواز جب کوئی، وہ دینے آسیوں کو آسرا تشریف لاتے ہیں، وہ دینے آسیوں کو آسرا تشریف لاتے ہیں، مبارک صد مبارک مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، ترانے ان کے استقبال کے ہیں سب زبانوں پر، ترانے ان کے استقبال کے ہیں سب زبانوں پر، مناتے ہیں خوشی قدسی بیعرف آسمانوں پر، مناتے ہیں خوشی قدسی بیعرف آسمانوں پر، وہ بن کے رحمتیں ہر دو سرا تشریف لاتے ہیں، وہ بن کے رحمتیں ہر دو سرا تشریف لاتے ہیں، مبارک صد مبارک مبارک صد مبارک مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، مبارک صد مبارک مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، مبارک صد مبارک مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔